المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم۔ ایک بار محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وازواجہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ابھی 12ویں کا مہینہ گزرا، اس کے بعد ابھی 11ویں کا مہینہ چل ہی رہا ہے، تو 11ویں کو نسبت ہے غوث الورا سے، اور اکثر ہم سنی لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں المدد یا غوث العظم المدد المدد دستگیر، اور ہم تو یا رسول اللہ المدد، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو ولی گزرے ہیں ان سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک تو ولی تو بہت دور ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ تو اب میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ذہن میں 2 سوال آئے۔ ایک تو یہ کہ آخر ہم یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ حقیقی مدد اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کی اذن سے کوئی ولی کرتا ہے، نبی بھی اللہ کی اذن سے ہی کوئی مدد کرتا ہے۔ اب جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ ہے، مزاجی طور پہ لوگ کر دیتے ہیں، میں نے بھائی سے کچھ مانگا، باپ سے کچھ مانگا، اس نے دنیاوی طور پہ مدد کر دی، یا ہم نے یہاں سے پکارا غوث پاک نے اگر ہماری مدد کری تو اذن سے اللہ کی کری، اور ڈائریکٹ تو کوئی مدد خود سے کر نہیں سکتا بغیر اللہ کے اذن کے۔ تو ہمارا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے اذن سے سب مدد کرتے ہیں، اور حقیقی مدد اللہ ہی کی ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوال ہے، جب اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی دیتا ہے، تو ہم غوث سے مانگے کیوں؟ آخر لوگ بھائی ناراض ہوتے ہیں، ہمارے جو دوسرے مسلمان ہیں بازو والے، وہ برا مانتے ہیں کیا نہیں، جب تمہارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ دینے پہ قادر ہے اور وہ دیتا ہے، اور اگر کسی اور سے تم مانگتے ہو تو وہ اللہ کی اذن سے ہی دیتا ہے، ابھی جب یہ بات تم مانگتے ہو تو تم ڈائریکٹ کیوں نہیں مان لیتے؟ تو آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا ہاں یار ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ بچہ ہمارے تو بچے کے منہ سے یہ بات نکلتی یا علی مدد، کوئی وزنی چیز اٹھتی نہیں، بولتا یا علی مدد، منہ پہ چڑھا ہوا ہے یار۔ آخر ہم یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے جب ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ جب اللہ ہی دینے والا ہے تو ہم اللہ ہی سے کیوں نہیں مانگے؟ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، بات بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، اس کا جواب میں آپ کو آخری میں دوں گا۔ دوسرا سوال کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہتے ہیں نا کہ المدد یا رسول اللہ، تو قرآن مجید کی مثالیں دلیلیں وہ لوگ بھی دیتے ہیں، وہ دلیلیں دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نہیں مانگنا چاہیے، ولی اور اولیاء اور مرشد وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی شرک ہے معاذ اللہ۔ اب وہ بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں اور وہ بھی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ اب عام بندہ جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی مسجد سے گزرتا ہے، وہ کبھی کبھی محفلوں سے گزر جاتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، یار وہ سنی لوگ تھے، وہ اچھا مسلک سے تو کوئی مسئلہ نہیں، نام کچھ بھی رکھ لو، ڈالڈا رکھ لو، بناسپتی رکھ لو، تلو رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو، گھی تو گھی ہے۔ اور مذہب تو ہمارا دین جو دین اسلام ہے، اس میں طرح طرح کے نام آ گئے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی بولے کوئی مسئلہ نہیں، وہ دیو کی بندی کرے، ہمیں کیا اس سے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ کہ مسلمان ہو اور دین پر چلتا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اس کا مذہب ہو، اس سے کیا ہے، لیکن مذہب وہی، اسلام وہی، دین وہی جو رسول اللہ نے سکھایا۔ تو عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار آخر وہ بھی قرآن کی دلیل پیش کرتے ہیں، آیت پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، یہ سنیوں کی جگہ بھی جاؤ تو وہاں پر بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وہاں بھی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے، یہ ہے ایک سوال۔ تو اس کا یہ جواب مختصر سا تو یہ ہے کہ بے شک وہ قرآن کی ہی آیت پڑھتے ہیں۔ اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ ہم اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، اللہ جو کام کرتا ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا دیکھنا کچھ اور اس کا اپنا ذاتی، اور ہمیں تو اللہ نے عطا کرا ہے دیکھنا، لیکن یہ سن کر بڑا دل کو سرور ملتا ہے، یار اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ پھر سرور ملتا ہے، یار اللہ بھی سنتا ہے،
ہم بھی سنتے ہیں, اسی کے اذن سے تو سنتے ہیں. تو اللہ بھی سنتا ہے, ہم بھی سنتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق بخشی ہے, لیکن خوشی ضرور ہوتی ہے جو اللہ کرتا ہے وہ بندہ کر رہا ہے. اس میں کوئی جھگڑے کی بات نظر آئے نہیں. اب جب بات آئے کہ اللہ مدد کرتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. شاہد بھائی نے میری مدد کر دی, میں مشکل میں تھا, 1000 روپے دے دیے. بھائی مدد تو اللہ نے بھی کی, شاہد بھائی نے بھی کی. شاہد بھائی کو خوشی ہو جائے گی کہ بھائی اللہ بھی مدد کرنے والا ہے, اور میں نے بھی اللہ کی سنت کو ادا کر لیا, میں نے بھی اپنی حیثیت سے مدد کری, اور وہ بھی باذن اللہ کی عطا سے کر لی. لیکن خوشی ہوئی جو اللہ کرتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اللہ رزق دیتا ہے, اللہ رزق دیتا ہے, کوئی اور رزق نہیں دے سکتا. لیکن اللہ کا حکم ہے نا کھانا کھلاؤ, تو حکم ہو گیا, تو کھانا یہ کھلاتا ہے, یہ ایک رزق ہی تو ہو جائے, کھلاتا ہے. لیکن خوشی ہوتی ہے یار ہم نے کسی غریب کو کھلایا, حضور کا فرمان بھی تھا. اب اللہ کھلانے والا ہے, ہم کھلا دیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. ہم مانتے بھی اللہ کے اذن سے ہم نے کسی کی مدد کر دی, اللہ سنتا ہے, ہم بھی سنتے ہیں, اللہ دیکھتا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں. لیکن کیا دل میں کجی ہے کہ جب پتا چلے کہ اللہ سے مدد مانگو تو وہ مدد کرتا ہے, رسول اللہ سے مانگو تو برا مان جاتے ہیں وہ لوگ. تو بھائی برا کیوں مانے گی؟ بھائی اللہ بھی مدد کرنے والا ہے, اس کی ذاتی طاقت ہے, اس کے جیسی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اب وہیں رسول اللہ کی بات, اچھا یہ تو نہیں برا لگے نا یار, اللہ بھی دیکھتا ہے, رسول بھی دیکھتے ہیں, کسی کو برا نہیں لگے گا. بھائی اللہ بھی سنتا ہے, رسول اللہ بھی سنتے ہیں, کسی کو برا نہیں لگے گا. برا یہ کیوں لگتا ہے کہ بھائی اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے, رسول اللہ کو پکاریں گے, یہاں برا لگ جائے گا. پھر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں معاذ اللہ, اور وہ کیا پیش کرتے ہیں جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی, کیا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں آپ کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اب دیکھو یہ آیت پیش کرنے والی تھی کہ بھائی حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں. اب یہ وہ دلیل کے طور پہ قرآن پیش کرتے ہیں, وہ ان کی یہ دلیل ہے. ہمارے علماء کرام اس میں تعویل کرتے ہیں, وہ اس کو دلیل پیش کرتے ہیں, کیونکہ ان کی آنکھوں میں تنگی ہے, کجی ہے. ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر محبت کے جام اعلیٰ حضرت جیسے پیے ہوتے نا تو اس میں بھی حضور کی شان نظر آ رہی ہوتی, لیکن وہ پورا قرآن تلاش کرتے ہیں. افسوس دیکھیے ان کی قسمت کہ پورا قرآن تلاش کرتے ہیں, یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسی آیت تو ملے جو حضور کی شان گھٹاتی ہو, جو حضور کی شان گھٹاتی ہو. ان کی نظر میں ان کی تنگ نظری کی وجہ سے انہیں یہ محسوس ہوا اس آیت کے اندر حضور کی شان بظاہر نیچے ہو رہی ہے ان کی نظر میں, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو ان کی نظر میں یہ آیت ان کے سامنے آئی, بھائی ہمارے باپ کی کوئی برائی کرے گا یا اس کی شان گھٹائے گا, ہم وہ محفل میں بتائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. ہم تو 4 تعریفیں اور 2 جھوٹ بھی بول دیں گے, معاذ اللہ, اللہ جھوٹ سے بچائے. لیکن جب اپنے باپ کی بات آئے گی نا تو اس تعریفوں کے پھول باندھ دیں گے, اور خدا نہ خواستہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے وہ تعریفیں ڈبل ہو جائیں گی. تو یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن یہ کیسا امتی ہے کہ جس کو اپنے نبی سے اتنی پیار نہیں ہے, اگر اس کی شان والی آیتیں ڈھونڈنے کا تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے تو تمہارا نصیب ہی یہی ہے, تمہاری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے. تم وہ آیتیں ڈھونڈو جو تمہاری تنگ نظری کی وجہ سے تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے اس میں حضور کی شان گھٹائی جا رہی ہے. انہیں یہ محسوس ہوا کہ حضور خود فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے نفع کا نہ نقصان کا. بات تو آئے گی سمجھ میں, مسلمان تو بولے گا قرآن کی آیت پڑھی یار اس میں کیا جھوٹ ہے. بھائی کیا یہ صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جو دنیا میں کہنا شرک ہے نا وہ روز محشر کہنا بھی شرک ہوگا. مسلم شریف کی حدیث ہے, اس میں 2-3 حدیثیں اور بھی شامل کرنا چاہوں گا. تو میدان محشر لگا ہوگا, ابھی اللہ رب العزت نے سوال جواب شروع نہیں کیے ہوں گے, اور امام غزالی تو یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سورج کا چہرہ ہمارے سامنے ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, اور لوگ جو کافر مشرک ہوں گے اپنے پسینوں میں شرابور ہو جائیں گے, یہاں تک کہ غوطے لگا رہے ہوں گے. اب وقت گزرتا جا رہا ہے, پریشانی کا عالم لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے, وہ یہی سوچ رہے ہیں ابھی تو سوالات ہی شروع نہیں ہوئے, آگے معاملہ چلے گا کیا. ہر بندہ پریشان, ساروں کے چہرے مردار ہو گئے, پسینے
سے شراب اور ہو گئے, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, صرف پریشانی ہی پریشانی ہے. اب اس پریشانی کے عالم میں کسی کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہمارے باپ ہمارے اجداد آدم علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ عرض کرتے ہیں آپ کچھ کیجئے کہ یہ معاملہ تو شروع ہو, کوئی بات تو آگے چلے. اب محشر کا میدان لاکھوں کروڑوں اربوں سارے انسان وہ موجود, اب اس میں آدم علیہ السلام کو ڈھونڈنا آسان بات ہے؟ کوئی آسان بات نہیں ہے. کوئی کہے گا یار ان کا قد بہت لمبا تھا, دور سے نظر آ جائیں گے. ارے بھائی ہمارے جمعہ بازار میں ہمارا رشتہ دار نظر آ جائے, اس تک پہنچنے میں ہمیں بڑے تاغ کرنے پڑتے ہیں, اور میدان حشر میں ساری انسانیت موجود ہے. اس وقت آدم علیہ السلام کے پاس یہ پورا مجمع گیا, وہاں گیا, عرض کرنے لگے اللہ سے تو آپ فرمائیے, حکم دعا کیجئے کہ ہمارا یہ حساب و کتاب تو شروع ہو, بات تو آگے چلے. ابھی حساب و کتاب ہی نہیں جڑا. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں, آج یہ منصب میرے پاس نہیں ہے, تم ایسا کرو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ نوح علیہ السلام کو تلاش کرنے چلیں گے, پورا مجمع جائے گا نوح علیہ السلام. اب اندازہ لگائیں گے کتنا مجمع ہے. اب نوح علیہ السلام کو ڈھونڈ لیا بھائی. اب جب نوح علیہ السلام کو ڈھونڈ لیا, نوح علیہ السلام سے بھی کہا اب اللہ سے فریاد کر دیجیے کہ کچھ تو ایسا ہو کہ یہ معاملہ تو شروع ہو, سوالات تو شروع ہو. نوح علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ آج میرے پاس یہ منصب نہیں ہے, تم ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈیں گے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ آج یہ منصب میرے پاس نہیں ہے, تم کہیں اور جاؤ. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ, انہی کے پاس یہ منصب ہے, آج ہمارے پاس یہ منصب نہیں ہے. اب سارے ڈھونڈتے حضور علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. اب وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ ہمارے حال پر رحم کھائیے, کچھ کیجئے. وہ کہیں گے اس وقت المدد یا رسول اللہ. ابھی تو شرک کے فضل لگ رہے نا, المدد یا رسول اللہ, رسول اللہ مدد کیجئے. اب ہونا تو یہ چاہیے اللہ اپنے جاؤ جلال کے اعتبار سے, اپنی صفات کے اعتبار سے وہ سامنے ہے, اپنی قدرت کے حساب سے ابھی سامنے ہے. ابھی تو ہونا یہ چاہیے تھا آدم علیہ السلام کہتے ہیں ارے تم نبی کے پاس آ رہے ہو, ڈائریکٹ سامنے ہے وہ پروردگار کی تجلیات, ڈائریکٹ مانو. نہ آدم نے کہا, نہ نوح نے کہا, نہ ابراہیم نے کہا, نہ موسیٰ نے کہا, نہ عیسیٰ نے کہا, اور نہ محمد رسول اللہ کہیں گے اے بدبختو ساری زندگی میں تمہیں یہ توحید پڑھانا آیا کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. آج وہ ڈائریکٹ ہے, تم پھر بھی میرے پاس آ جاؤ. نہیں, حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہ ڈائریکٹ مانگو. حضور سجدے میں گر جائیں گے, اللہ سے فریاد کریں گے, یہاں تک فریاد کریں گے ندا آئے گی اے میرے محبوب اٹھیے, سر اٹھائیے. آپ جس کو بولیں گے بخشنے کی انشاءاللہ. اللہ یہ تو ہوئے گا نا جب حضور کو یہ دے دی جائے گی, شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا, حضور جس پہ ہاتھ رکھیں گے اس کو اللہ بخش دے گا. تو حضور علیہ السلام تو یہ کیا شرک وہاں ہوگا کہ یا رسول اللہ مدد, کیا وہاں لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یار. اور اس معاملے کے اوپر تو ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. بلکہ امام حسن رضا فرماتے ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کیا مطلب اس کا یہ مطلب ہے, لوگوں نے سنا تھا کہ ایک رسول آئیں گے جن کی یہ شان ہوگی, ان کے اوپر شفاعت, وہ جس کی شفاعت کریں گے ان کی شفاعت ہو جائے گی. اور اوصاف بتائے گئے کہ وہ ایسے ہوں گے ان کے کہے سے پیڑ بھی چل پڑیں گے, کلمہ پڑھ لیں گے, پتھر کلمہ پڑھ لیں گے, سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے, سارے مشرک مسلمان ہو جائیں گے, بت پرستی ختم ہو جائے گی, پوری دنیا میں ایک ہی دین ہوگا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نے دیکھا وہ صحابی بن گئے, جنہوں نے دیکھ کر انکار کر دیا وہ ابو جہل بن گئے, لیکن پھر بھی حضور سے پہلے بھی اتنے عاشق تھے, وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسی شان والا وہ ہے کیسا. تو روز محشر اصل میں جو پہلے تھے انہیں بھی, اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کو اصل میں حضور علیہ
والسلام کی عظمت و شان دکھانی ہے، تو اس لیے تو کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کے اندر ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، تو اصل میں تو محبوب کی شان دکھائی جانے والی، تو سارا مسئلہ تو یہ۔ اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ کھول کے اولیاء اعظام کو شفاعت کا سہرا پہنائیں گے کہ وہ آئیں اپنے اپنے بندوں کی، اپنے جو ان کی تنظیموں میں تھے، جو ان کے مرید تھے، ان کو وہ بخشوائیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یوم اپنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، تو ان کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز محشر بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی قوموں کی شفاعت کریں گے، یعنی کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت اللہ تعالیٰ کی اذن سے لوگوں کے حق میں قبول کری جائے گی۔ تو حضور کے ساتھ ساتھ اولیاء اعظام یہ بزرگان دین بھی شفاعت کریں گے، اور جو غوث الورا کے چاہنے ہوں گے نا، کہ کہتے ہیں نا ہم دعا کرتے ہیں لوائے حمد کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ مل جائے، تو غوث الورا کو بھی یہ ملے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات ہے وما اضل لنا الا المجرمون فما لنا من شافع ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین۔ اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے جو مجرم ہوں گے نا، وہاں یہ معاملہ دیکھ کر وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو ہلاک ہو گئے۔ کیا ہلاک ہو گئے؟ ہمیں تو مجرموں نے ہمیں کسی نے نہیں بتایا مگر مجرموں نے۔ یہ جو مجرم ہوں گے، جو کافروں کے دوست ہوں گے، وہ ہوں گے جو بہکائیں گے، وہ اس وقت اپنے آپ پر کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو بہکا دیا، مگر کس نے بہکایا؟ ان کے دوستوں نے۔ پھر اس کے بعد وہ کہیں گے فما لنا من شافعین، تو اب ہمارا کوئی سفارش ہی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور ہمارا کوئی غمخسار دوست بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ تمنا یہ کریں گے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، یعنی کہ ہم دوبارہ کسی طرح دنیا میں جائیں اور مومن ہو جائیں۔ اب اس کا میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں، جب دیکھیں گے نا کہ غوث پاک اپنے قادریوں کو بخشوا رہے ہیں، غوث پاک اور خواجہ غریب نواز اجمیری، ہم نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر، یہ ساری ہستیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سہرا پہنانے کے بعد یہ اپنے اپنے لوگوں کو بخشوا رہے ہیں۔ اب یہ اس وقت یہ جملہ ادا کریں گے کہ ہمیں تو بہکا دیا ان مجرموں نے۔ مجرم کون؟ ان کے ساتھی۔ اب ساتھی غوث الورا جیسے ساتھی ہم نے بنائے تو ہمارا تو شفاعت ہمیں ملے گی۔ انہوں نے تو اپنے ساتھی وہی کافر بنائے تھے، ان کی باتوں میں آ کر بہک گئے، تو جب وہ بہک گئے تو وہ یہی حسرت کریں گے، ہمیں بہکایا کنہوں نے؟ مجرموں نے۔ پھر وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس کہ ہمارا تو یہاں کوئی دوست ہی نہیں، ہماری سفارش، ان کی سفارش کرنے والے ہیں لیکن ہماری سفارش کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بات یہ آ گئی کہ یہ روز محشر ہوگا۔ جو روز محشر ہوگا تو آج اگر ہم المدد یا رسول اللہ کہیں گے تو آج کیسے شرک کا فتویٰ لگ سکتا ہے؟ شرک کا فتویٰ تو نہیں لگ سکتا۔ تو بات یہ آتی ہے، میں ایک کہانی سناتا ہوں مختصر سی، انشاءاللہ اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں، کہ انڈیا کے اندر بھی دیوبندی مسلک کے، میں نے پھر کہا مسلک سے ہمیں کوئی نہیں نا، اگر کوئی حضور سے محبت کرتا ہے، وہ مسلک بریلوی میں ہو، سنی میں ہو، یا چاہے کسی میں بھی ہو، یہ تو نام تو ایک جگہ کا ایک مشہور ہو گئی تنظیم یا ایک فرقہ، تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں۔ تو دیوبندی، انڈیا کے دیوبندی تھے، تو ان کے اندر تبلیغ وغیرہ کا سلسلہ چلتا، تو تبلیغ میں وہ بچے کو لے گئے، اپنی 7 سال کے 8 سال کے بچے کو وہ لے کر چلے گئے۔ تو ان کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ ایمان یہ ہونا چاہیے، میرے کو یاد دلائیں گے اپنے عبد المنان بھائی، کیونکہ ایک اللہ سے مانگنے، کیا ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ملنے کا یقین، یہ ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ سب کچھ ملے، اللہ سے سب کچھ ملے گا یہ یقین، اور کسی غیر اللہ سے کچھ نہیں ملے گا یہ یقین۔ یہ 2 باتیں سن لی بچے نے۔ اب بچے میں چینج آیا، کچھ عرصہ گزر گیا، انہوں نے غور کرا یہ ہمارے بچے میں کچھ چینج آ رہا ہے۔ کیا چینج دیکھا انہوں نے کہ یہ اب پہلے پیسے مانگتا تھا، کوئی چیز مانگتا تھا، اب یہ مانگتا نہیں ہے۔ تھوڑا وہ بڑا ہو گیا بچہ، اچھا اب وہ بڑا ہو گیا تو اب وہ سمجھدار ہو گیا، اب سوال جواب شروع ہے کہ بیٹا تجھ سے ہم نے دیکھا کہ تو ہم سے پیسے مانگتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ ساری چیزیں۔ المختصر یہ کہ اس بچے نے کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ایک اللہ سے
مانگنا چاہیے, اسی سے یقین رکھنا چاہیے, اور غیر اللہ سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے, نہ اس سے کوئی امید رکھنی چاہیے. تو غیر اللہ سب ہیں گے. اصل میں وہ غیر اللہ کا مطلب اس بچے کو سمجھا نہیں سکے تھے. پھر وہ تھوڑا بڑا ہوا تو ارے نہیں بیٹا, یہ تو دنیاوی معاملے ہیں, انسان کی مدد کر دیتا ہے, یہ فوق العمل ہے, ما فوق العمل نہیں ہے, یہ فوق العمل ہے. تو بچے کو تھوڑا بہت ظاہر سی بات ہے دینی ماحول میں پڑھتا تھا, سمجھ میں آیا فوق العمل اور ما فوق. تو پھر بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو ابا جان نے پھر تفصیل بتائی کہ اولاد دینا اللہ کا کام, اللہ سے مانگنی چاہیے, رزق دینا اللہ کا کام. اب اس نے یہ 2 جملے پھر پکڑ لیے. اب جب 2 جملے یہ پکڑ لیے, پھر دیکھا یار روزی کا رازق تو اللہ ہے, اللہ سے مانگنا چاہیے. تو میرے ابا تو جا رہے ہیں وہاں پر سینٹر میں, وہاں سے تو بڑی شاپنگ خرید کے آ رہا, سارا روزی روزگار سارا وہیں سے لا رہے ہیں, یہ تو سب سے مانگ رہے ہیں. پھر اس نے بچے نے سوال کر دیا, آپ تو یہ کہہ ارے وہ رزق نہیں ہے, وہ تو راشن ہے. رزق وہ جو اللہ کھلاتا ہے, وہ تو پتھروں کے اندر کیڑے بھی ہونا اس کو بھی پہنچا دیتا, اسے خریداری کی ضرورت نہیں. اچھا اولاد دینا اللہ کا کام ہے, وہ کسی سے نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, ان کے بھائی تھے وہ بے اولاد تھے, وہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ وہ چلے گئے وہ یتیموں کا ہوتا ہے نا, دھرم شالہ ہوتی ہے شاید, تو یتیم خانہ تو یہاں ہوتا ہے نا, وہ دھرم شالہ ہوتی ہے تو انڈیا کے اندر. تو گاندھی دھرم شالہ سے انہوں نے ایک بچہ گود لے لیا, وہ بچہ بھائی لیا ہے, تھوڑا بچہ بڑا ہوا. اب ان کے بچے نے پھر سوال کیا, ابا جان اب ختم ہو گئی بات, اب میں ہو گیا ہوں بڑا, 14-15 سال کا ہو گیا, میں نے بھی دین سیکھا, آپ سے پڑھا جانا. آپ پہلے یہ کہتے تھے کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے, سب اللہ سے مانگنا چاہیے, یہی ایمان بنانا چاہیے. آپ نے میرے کو پھر نہیں سمجھایا کہ غیر اللہ ہوتا کیا ہے. پھر آپ نے کہا کہ رزق اور اولاد یہ کسی غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے, تو پھر سمجھ میں آیا وہ رزق نہیں ہے, وہ تو راشن ہے. پھر آپ نے یہ کہا اولاد تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے, جو غیر اللہ سے اولاد مانگے گا وہ مشرک ہو جائے گا. تو آپ کے بھائی نے غیر مسلم سے یعنی سے بت پرست سے اولاد مانگی کہ نہیں مانگی؟ کہ بھائی انہوں نے بچہ گود لیا. ایک تو پہلے وہ کہ وہ خود ایک مشرک ہے, وہ مشرک آپ نے گود لیا, اور لیا بھی کس سے؟ جو بت پرستی کرتے ہیں. ارے بیٹا تو سمجھا نہیں بات کو. اب سمجھا رہے ہیں بیٹے کو کہ وہ مشرک نہیں ہے, کیونکہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی اصل دین پر پیدا ہوتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اپنا دین اور مذہب بدلتا ہے, اس کو اختیار ہوتا ہے, تو تب معاملہ ابھی وہ مسلمانی ہے. لیکن لیا تو تم نے غیر مسلم سے تھا. اب یہ غیر مسلم سے کیا مانگا؟ بیٹا مانگا. یہاں بھی ایدی سینٹر کھلا ہوا ہے ہمارا. ایدی سینٹر کتنے لوگ ہوں گے جو جائیں گے, یار بیٹا دے دو, بیٹا دے دو, بیٹا دے دو, بیٹا دے دو. ارے بھائی یہ غیر اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہیں. اصل میں بات یہ نہیں ہے. غیر اللہ کے 3 ترجمے ہیں. ایک تو جو بے معنی ہے, کیا کہ غیر اللہ ہر وہ چیز جو اللہ نہیں وہ غیر اللہ ہے. ابے بھائی میں ذاکر ہوں, یہ سب جانتے ہیں, یہ ٹی وی ہے سب جانتے ہیں, یہ ہمارے شعیب بھائی سب جانتے ہیں. اب اللہ نہیں ہے. اب یہ کوئی پوچھے بھائی یہ کون بیٹھے ہوئے, یہ اللہ نہیں بیٹھے ہوئے. اسرار بھائی فضول سی بات ہوگی. ہاں بھائی پکی بات ہے کہ جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے, لیکن اس ترجمے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایک ہے غیر اللہ یعنی کہ جو اللہ کا نہیں ہے وہ غیر اللہ. ایک غیر اللہ وہ کہ دوسرا خدا, اللہ کے سوا دوسرا خدا. مختصر سی بات یہ پڑھا دی جائے کہ خدا سمجھ کے کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. غیر اللہ تو وہ ہے کہ دوسرا خدا. بچے کی سمجھ میں آیا تھی, خدا سمجھ کے کسی سے نہیں مانگا جاتا. اور دوسری بات کہ جو اللہ کا نہیں ہے غیر اللہ, جو اللہ کا نہیں ہے غیر اللہ ہے, اس سے نہیں مانگنا چاہیے. سارے مشرک یہودی سب کچھ آ گیا. ہم تو کس سے مانگتے ہیں؟ ولی اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ کے دوستوں سے مانگتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ پوری مثال دے رہے ہیں, اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھ دیا, انہوں نے مثالیں دے دی. اگر یہ سبزہ اگتا ہے تو یہ بارش برستی ہے سبزہ اگتا ہے, بہار آتی ہے تو سبزہ اگتا ہے, لیکن بہار کا یہ سبزہ اگانا مزاجی ہے. اصل میں تو اللہ رب العزت ہی اگاتا ہے. کسی ڈاکٹر سے شفا مل گئی اور وہ شفا ڈاکٹر نے نہیں دی, اس کا شکریہ ادا اس لیے کرتے اس کے ذریعے اس کے وسیلے سے شفا ملی ہے. اصل شفا دینے والا تو پروردگار ہے. تو اسی طریقے سے سارے معاملات آگے چلتے گئے. جیسے ایک شہر بنایا فلانا وزیر نے, وہ شہر بنا دیا. وزیر نہیں بناتا شہر, تو مزدور بناتے ہیں. لیکن مزاج اور حقیقت کی بات آتی ہے, پوری ڈیٹیل اعلیٰ حضرت نے لکھی. اس کو پکڑتے ہوئے دوسرے ساتھیوں نے یہ کہا کہ یار یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی,
اللہ سمجھ کر کسی سے مانگیں گے تو شرک ہوگا، اگر غیر اللہ سمجھ کے مانگیں گے تو شرک نہیں ہوگا. تو اب وہ بولتے تو صحیح ہے مسلمان جائیں بتوں کے پاس جائیں، بولے دل میں تو حقیقی یہ ایمان ہے کہ اللہ دے گا اور بت کے آگے. تو یہ مثال ایسی دیتے ہیں جو ہم پر فیٹنگ نہیں ہوتی. یہ کیا مثال دیتے ہیں کہ یہ جو مٹی تلے دب گئے ہیں جو کچھ نہیں دے سکتے، یہ ان سے مانگتے ہیں. ہم لوگ ان سے مانگتے ہیں جو کچھ نہیں دے سکتے. اب مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے، اب جو کچھ نہیں دے سکتے. وہ مسلمان، وہ جو ہندو ہیں انڈیا کے، وہ کھڑے بت کی پوجا کرتے ہیں، یہ لیٹے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اب یہ مثال ہم پر بنتی ہے تو وہ ہندوستان والے ہندو ان کے اوپر بھی یہ بات رکھتے ہیں. ہم اگر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کے مجسمے کو پوجتے ہیں تو تم خانہ کعبہ جو پتھر کی اینٹوں کا بنا ہوا ہے تم بھی تو اس کو پوجتے ہو. تو تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تم ایک پتھر کو نہیں چنتے، تم تو حجر اسود کو چونتے بھی ہو. تم تو اس پتھر کی بھی عبادت کرتے ہو. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اپنے قدم مبارک لگائے، وہ جگہ آج بھی خانہ کعبہ کے سامنے لگی ہوئی ہے. وہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے اور وہاں نماز پڑھی جاتی تو تم پر بھی پھر فٹ ہوگی. وہ تو کہیں گے تم تو پتھر کے آگے سجدہ کر رہے ہو، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تو فرق کیا آئے گا؟ صفا مروہ دو پہاڑوں کی دوڑیں لگاتے ہو، سارے پتھروں کے کام عبادت تم بھی کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم پتھروں کی پوجا کرتے. تو بات سمجھانی پڑے گی کہ وہ پتھروں کو خدا سمجھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم خدا کو ایک وحدہ لا شریک جانتے ہیں. لیکن یہ جو ولی ہیں، یہ بزرگ ہیں، پہلی بات تو یہ قبروں میں حیات ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ زندہ ہوتے، ان سے مانگا جا سکتا تھا کیونکہ یہ مر گئے ہیں اب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ مر گئے یہ اب نہیں دے سکتے. ابے بھائی مر گئے ہیں اب کیوں نہیں دے سکتے؟ اب شرک کیسے ہوگا؟ جب زندہ تھے مانگ لیا، شرک نہیں ہے. اب مر گئے ہیں، تمہاری نظر میں مر گئے ہیں تو یہ اب شرک ہو گیا. اب شرک کیسے ہو گیا بھائی؟ کیا معاذ اللہ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات ہوتی ہے نا دینا، بندے کی صفات دینا. اب معاذ اللہ میرے منہ میں خواہ، یہ کتنا سا لفظ کہہ رہے ہیں، زندہ تھے مانگ لیا تو جائز تھا، اب یہ مر گئے تو شرک ہے. یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کو یہ مردہ سمجھتے ہیں کہ مردہ وہی ہے اور وہی مدد کر سکتا ہے. وہ مردہ مدد کر سکتا ہے، دوسرا مردہ مدد نہیں کر سکتا. میرے منہ میں خواہ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تو حیات دینے والا ہے، وہ تو حی اور قیوم ہے. تو وہ اس میں تو یہ صفت آئے گی نہ مرنے والی کہ تم سمجھ رہے ہو جو مردہ ہے وہ نہیں دے سکتا. اصل بات یہ ہے. اب آخری بات جو میں نے کہا کہ جواب یہ کہ آخر ہم اللہ سے کیوں نہ مانگے، ان سے مانگے کیوں؟ کیا پڑی ہمیں بھائی جب اللہ دینے والا ہے؟ ارے بھائی یہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولی اب خانہ کعبہ کو دیکھیں، خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا ہے. خانہ کعبہ کو دیکھیں کیونکہ وہ بیت اللہ ہے. جو بیت اللہ کو دیکھ کر جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک پتھر کو دیکھ کے دعا قبول ہو رہی ہے، یعنی کہ بیت اللہ کو دیکھ کے تو دعا قبول ہو رہی ہے، اور ولی اللہ کو دیکھ کے قبول نہیں ہوگی، حبیب اللہ کو دیکھ کے قبول نہیں ہوگی. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب بات آ جائے کہ ولی زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور، میں ولی کی بات نہیں کر رہا، عام قبرستان والوں کی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو. سلام حیات کی دلیل ہے. اب لوگ کہتے ہیں ان کے لیے تو ہم دعا کر رہے ہیں. اگر دعا ہوتی تو آپ اور میرا گھر، میں اپنے گھر کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اسے بارش سے بچانا، سیلاب سے بچانا، زلزلے سے بچانا، شیطانیت سے بچانا، حاسدوں کے حسد سے بچانا، یہی دعا ہوگی نا. اور مردوں کے لیے بھی تم دعا کر رہے ہو تو دعا کرو کہ یا اللہ انہیں عذاب سے بچانا، ان پر رحم کرنا، یہی دعا ہوگی نا. اور گھر کے لیے کسی نے کوئی یہ دعا کری السلام علیکم یا گھر پہ سلام بنتا ہی نہیں ہے نا. سلامتی کی دعا ہے نا. گھر کو کبھی کسی نے سلام، دیوار کو کسی نے کہا السلام علیکم؟ نہیں. سلام ہے ہی زندگی کی پہچان. کہ قبرستان میں ہیں کچھ لوگ ایسے جو باقاعدہ زندہ ہیں، ان کا روح کا اور ان کا جسم کا تعلق ہے. کچھ اگر مٹی خاک ہو بھی گئے، روح تو پھر بھی باقی ہے، ورنہ السلام علیکم اہل القبوری بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو عام بندی کی بات ہے. ولی شہید نبی تو ویسی قبروں کے اندر حیات ہے. اچھا قبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا اپنے صحابہ کرام کو انہوں نے سکھایا نہیں کہ بھائی آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو؟ نہیں. جب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ باہر آ رہی ہے، اللہ کے پاس جا نہیں رہے، رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اور رسول اللہ بھی لوہا پہ دھن لگا رہے ہیں، آنکھ ٹھیک کر رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت ہے، پانی کھانا ہو گیا، اللہ کے پاس نہیں جا رہے، رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اور ابو ہریرہ، آپ کی یادداشت کمزور تھی، آپ اللہ
پھر یادداشت ایسی ہوئی کبھی کوئی بات نہیں بھول